فرار محمود۔ ماں کی کرخت آواز محمود کے کان میں گونج گئی۔ وہ بازو کے کمرے میں حساب بنا رہا تھا۔ حساب کی کاپی سمیٹے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا نام خطرے کی گھنٹی کی طرح اس کے کان میں بج رہا تھا۔ وہ بھاگا ہوا ماں کے پاس آیا۔ اس کی ماں کا فربا جسم غصے سے کانپ رہا تھا، جیسے تند ہوا میں برگد کا درخت ڈول رہا ہو۔ ماں کی ابھری ہوئی آنکھیں، لال انگارا سا چہرہ، پھیلی ہوئی گردن دیکھ کر سہم گیا۔ گو یہ منظر اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ معصوم فرشتے کی طرح نظریں نیچی کیے محمود ماں کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ یہ منفعلانہ انداز آنے والی آفت کے مقابلے میں اس کا تنہا ہتھیار تھا۔ بلا انہیں باہر سے، محمود کی ماں نے گرجتے ہوئے کہا۔ آپ کو بلا رہی ہیں، محمود نے رکتے رکتے کہا۔ مجھ سے کیا کام ہے؟ غصے میں ہیں تو ہوا کریں، انہیں تو ہر وقت غصہ ہی چڑھا رہتا ہے۔ اچھا چلو آتا ہوں، اس کے باپ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کمزور آواز میں کہا۔ محمود کے باپ کو دیکھ کر اس کی ماں اور بلند آواز میں گرجنے لگی۔ تم نے میری مٹی پلید کر ڈالی۔ نوچ اس دن کو جب میرے باپ نے تمہارے ساتھ میری شادی کی، آخر کچھ کہو گی بھی یا یوں ہی بکے جاؤ گی؟ محمود کے باپ نے آہستگی سے سوال کیا۔ ہاں ہاں، میں تو بکواس مچاتی ہی ہوں، پاگل سری سب کچھ ہوں۔ ارے بھائی، میں کب کو تمہیں پاگل کہہ رہا ہوں؟ اپنے منہ جو چاہو کہہ لو۔ ہاں جی، تم سا شریف دنیا میں کون ہوگا؟ جانے دو، میں رذیل سہی، کمینی سہی، لیکن تمہارے گھر میں اب ایک منٹ میرا قدم نہیں جم سکتا۔ ارے بھائی، خدا کا واسطہ کچھ بتاؤ بھی تو۔ آہا، کیسے بھولے ہیں آپ، گویا کچھ جانتے ہی نہیں، بیٹھے بیٹھے سارا فساد مچاتے رہتے ہیں، اور اوپر سے دیکھو تو جیسے موم کی گڑیا۔ میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا ہے کہ اس موئے وکیل کے یہاں نہ جایا کرو، لیکن تم کہاں ماننے والے؟ اس کی جورو تو ڈائن بن کر مجھے نگلنے کی فکر میں ہے، اور تم اس سے گھل مل کر میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو۔ ارے بھائی آہستہ بولو، محلے والے سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ تمہیں تو خواہ مخواہ شک پیدا ہو جاتا ہے۔ محمود کی ماں نے اور چیخ چیخ کر بولنا شروع کیا۔ ہزاروں گالیاں وکیل کو دیں، سینکڑوں سلواتیں محمود کے باپ کو سنائیں۔ محمود اپنی عمر کے 10ویں ہی سال میں یتیم ہو گیا، اور باپ کے مرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد اس کی ماں بھی اسے چھوڑ گئی۔ قسمت نے اسے اس کے عسرت زدہ ماموں کے مکان میں منتقل کر دیا۔ زندگی کی دشواریاں اس کے لیے ایک نامحر لیکن عاقبت اندیش استاد بن گئیں۔ ماحول کی ناسازگاریاں اسے جتنی زیادہ ٹھوکر لگاتیں، اس کے اندر استواری اور استقامت کی کوششیں اتنا ہی زیادہ تیز ہوتی جاتیں۔ اس صغر سنی میں بھی وہ مستقل مزاجی اور پختگی عزم کا ایک مکمل نمونہ معلوم ہوتا تھا، جیسے اس کا بچپن طفولیت اور شباب کے درمیانی مراحل پھاند کر انسانی تعمیر کی آخری منزل تک پہنچ گیا ہو۔ محمود یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا تھا، جہاں اس کی تنہائی پسندی اور رہبانیت کا اس کے ساتھی برابر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یونیورسٹی کی فضا کو ایجوکیشن، لڑکے اور لڑکیوں کی یکجا تعلیم کی وجہ سے گہری رومانی ہو گئی تھی، رومانٹک ہو گئی تھی۔ محمود کے ساتھی کمال جادو بیانی اور گرم جوشی کے ساتھ ان فردوسی مناظر کی تصویریں اس کے آگے کھینچتے۔ محمود کی طبیعت میں بھی گدگدی سی پیدا ہو جاتی۔ یار تمہارے سینے میں دل نہیں، لکڑی کا ٹکڑا ہے جس پر بجلی تک کا اثر نہیں ہوتا۔ کل کلاس میں خالدہ کس طرح نظریں بچا بچا کر تمہیں تک رہی تھی، کاش وہ اس طرح مجھے دیکھتی ہوتی، یقین مانو میں اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہوتا۔ عظیم نے اپنے خاص پرجوش انداز میں کہا۔ خیر مذاق وغیرہ ختم کرو، بیچاری معصوم لڑکی پر جو تم اس قسم کی تہمت لگاتے ہو، یہ تو بہت نامناسب بات ہے۔